السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ نماز میں ڈکار، ہچکی یا چھینک آنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اس تعلق سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ ہچکی، ڈکار، کھانسی یا چھینک وغیرہ سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا نماز ختم ہو جاتی ہے یا نماز میں کمی آ جاتی ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے اس کو آج اس ویڈیو میں ہم کلیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں نماز میں ڈکار کے سلسلے میں۔ تو یاد رکھیں کھانسی اور ڈکار اگر نماز میں آئے تو حتی الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو روکنا چاہیے۔ یہ نماز کا ادب ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے کھانسی اور ڈکار کو نماز کی حالت میں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بلا اختیار آ جائے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود بخود ڈکار آ رہی ہے یا خود بخود کھانسی آ رہی ہے تو اس کے آنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں ڈکار یا کھانسی جان بوجھ کر کے لا رہا ہے تو یاد رکھیں بعض صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بلا اختیار جان بوجھ کر نہیں خود بخود اگر آ رہی ہے تب تو نماز میں کوئی مذائقہ نہیں، نماز درست ہو جائے گی، نہ نماز میں کمی ہوگی نہ نماز خراب ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض شکلوں میں کہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہ جان بوجھ کر نماز میں کھانسنا چاہیے، نہ جان بوجھ کر نماز میں ڈکار لانی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے نماز کی حالت میں اگر چھینک آ جائے تو چھینک سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں چھینک آنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز خراب بھی نہیں ہوتی، نماز میں کمی بھی نہیں آتی۔ ہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نماز کے اندر چھینک آ جائے تو نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کہہ لیا تو نماز تو پھر بھی فاسد نہیں ہوگی، نماز پھر بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی بندے کو چھینک آ جائے تو چھینک آنے پر جو دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے پھر بھی پڑھ لیا تو نماز تو فاسد نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر نماز میں کسی کی چھینک سنی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کسی کی چھینکنے کی آواز سنی تو پھر آپ نے اگر اس کی چھینک کا جواب دے دیا یرحمک اللہ کے ذریعے سے تو پھر آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ آپ باہر والے کی چھینک کا نماز یا نماز میں آپ نماز کی حالت میں اگر ہیں تو آپ کسی بھی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے سے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ مانع صلاۃ، مانع نماز ایسا کام ہوگا جو نماز میں نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے وہ کام کر لیا، لہذا اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب تیسری بات جہاں تک رہتی ہے کہ نماز میں اگر ہچکی آ رہی ہو تو ہچکی سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں نماز میں ہچکی آنے سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز فاسد بھی نہیں ہوگی، نماز میں ثواب بھی کم نہیں ہوگا، نماز میں خرابی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر نماز میں ہچکی آ رہی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں۔ ہاں اتنی بات کا خیال کر لیں کہ اگر آپ کو ہچکی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آ رہی تھی تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ پانی وغیرہ پی کر کے اپنے معدے کو تر کر لیں۔ پانی پیٹ میں چلا جائے گا، معدہ تر ہو جائے گا، معدے کے تر ہونے کی وجہ سے، معدے کی خشکی دور ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی وہ چھینک کا جو تسلسل لگا ہوا ہے اور چھینک بار بار ہچکی جو بار بار آ رہی ہے وہ ہچکی آنی بند ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کا ایسا کرنے کے بعد بھی یا ایسا کیا بغیر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی ہچکی آئی جا رہی ہیں تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہچکی کی وجہ سے بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔
اس لیے اپنے دماغ سے ان ڈاؤٹ کو، چھینک، ڈکار، ہچکی، ان سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کوئی حرکت کرے گا تو پھر جان بوجھ کر کوئی بھی کام ایسا کرنا جو نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، یہ نماز کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔